हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि हम लगातार आपको खबरें मुहैया कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहे हैं, ताकि इस पूरी जो ये जंग इस वक्त है वेस्ट एशिया की, जो मुख्तलिफ मुल्कों में फैलती जा रही है, जो अभी 12 दिन की इसराइल ईरान जंग के खात्मे के बाद और कुछ रुख बदलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ है आखिर? जंग शुरू हुए, असल जो जंग शुरू हुई थी अक्टूबर 2023 में, आज 630वां दिन है। और ईरान की जंग जो ईरान पर थोपी गई वो 12 दिन में खत्म हुई, और खत्म ऐसी हालत में हुई कि अमेरिका और इजराइल को आखिरी ईरानी हमलों का जवाब देने का हक नहीं था। इस हालत में वो जान छुड़ा करके भागे हैं। क्या कुछ है इसके बाद? क्या मिडिल ईस्ट की बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स बदल गई? क्या आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल को बहुत सोचना पड़ेगा अगर वो ईरान के खिलाफ कुछ सोचे? और क्या इन अरब ममालिक पर क्या असर पड़ेगा? क्या इन मुल्कों की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो अब से पहले भी आपने हमारे चैनल पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्हें जरूर सुना होगा। आप बहुत उनको पसंद करते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स होते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि 12 दिन की जंग खत्म होने के बाद आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि हमने इजराइल को कुचल दिया, अमेरिका इजराइल की जान बचाने के लिए आया, और अब दोबारा हमले होंगे तो हम ज्यादा उनको ज्यादा सख्त हमलों से जवाब देंगे, उन्हें बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप कैसे देख रहे हैं इन हालात को? देखिए, ये बात तो अब क्लियर हो गई है। इजराइल को इस रीजन में हेजमोन कहा जाता था, उसी की चलती थी इस जंग और वो अपने आप को ये प्रेजेंट कर रहा था, उसको कोई डिफीट ही नहीं कर सका। लेकिन इस 12 दिन की जंग के बाद ये वाजा हो गया कि इजराइल अंदर से खोखला है। वो सिर्फ दूसरों की मदद की वजह से वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। यही वजह है, पहली बार इजराइल को लगा, जो उसने 75 साल की जो हिस्ट्री में उसने नहीं देखा, वो ऐसा उसको बर्बादी, तबाही और जो उसको डिवास्टेशन वहां पर हो गई, इसका ऐसा यानी कि नजारा वहां पर हो जो उसने कभी देखा भी नहीं। उनको ये लग रहा था कि ये जंग, जैसे उन्होंने पहले 2 दिन में ये लग रहा था कि जिसमें इंटरनल सबटाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, कि वो अब उनकी मर्जी के हिसाब से वहां पर रिजीम भी चेंज होगी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी खत्म होंगे, और बस इस रीजन में अकेला जो है पावर, जो है एक किस्म का रीजनल पावर है, वो इजराइल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया और कंसिस्टेंटली किया, न सिर्फ इन पर बल्कि इसके इत्तेहादियों पर, खासकर जो अमेरिका है उसकी जो बेसिस है इराक और कतर में, इस तरीके से उनको टारगेट किया, और जो एक वजह बन गई सीज फायर करने के लिए कि उन्हें अब लगा कि हम इस इतनी बड़ी कुव्वत को सबड्यू नहीं कर सकते, इसको हरा नहीं सकते। यही वजह है कि अगर आपने देखा, ट्रंप ने बाद में इतनी गालियां दी इसराइल के खिलाफ, कि ओपनली एक प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए, वो कहना भी यहाँ पर शर्म लगती है हमें। तो उसने इनको, उससे ये लग रहा था कि किस तरीके से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को इस जंग में ड्रैग करने की कोशिश की। अब इसका ये नतीजा साबित हो गया। एक तरफ तो इजराइल का जो है रीजनल पावर का जो तस्वुर वो पेश कर रहा था वो खत्म हुआ। दूसरी तरफ ये साबित हो गया कि इस रीजन में अगर कोई पावर है जो सोहनी और एक्सपेंशनिस्ट पावर्स को डिफीट कर सकता है, वो सिर्फ ईरान है। इसमें जो कहते हैं, इसमें इसी वजह से
اب ایران کے یہ جو ہے ریکاگنیشن ہونے لگی ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ اس رجیم کو ساتھ ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کوشش کی جائے کہ اس کو چینج کرنے کی، کیونکہ جس کنٹری نے ایسے یعنی کہ منصوبے بنائے وہ سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ ایران کو بھی بہت نقصان ہوا، لیکن جس طریقے سے جو ریزیلنس انہوں نے دکھائی، جو اسٹیٹ فاسٹنس انہوں نے دکھائی، ڈٹرمنیشن دکھائی ہے کہ ہم اب کی بار اسرائیل کو آسانی سے جانے نہیں دے، ان کو بھی اس کا جو ہے قیمت چکانی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو ان کے جو اتحادی امریکہ ہے اس کے خلاف بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنا وار کیا، وہ اس فائنلی یہ کلمنیٹ ہوا ایک سیز فائر کے رول میں۔ لیکن اس میں جو ایسے بھی کہا جاتا ہے، اس میں شاید قطر کا جو جیسے ایکنالج کیا جاتا ہے اس نے بھی بہت بڑا رول کیا ہے۔ یہ بھی کہنے میں آیا ہے کہ قطر کے امیر نے کہا کہ مجھے یعنی کہ ان کو چونکہ ان کی اپنی سیکورٹی ریلیٹڈ ہے ایران کی سوورنٹی اور سیکورٹی کے ساتھ، کیونکہ ایک تو پانی ہے، ٹریڈ ہے، نزدیک ہے، اگر وہاں پر ایران کے کسی نیوکلیئر انسٹالیشن یا بڑی ان کو بھی اس کا اثر پڑتا تو اس وجہ سے وہ بھی انہوں نے اس وقت ایک کیئرفل رول کیا۔ اب اس کا یہ ایک نتیجہ نکل رہا ہے، آج ٹرمپ اور نیتانیاہو اس چیز پر قائل ہو گئے ہیں کہ ودن 2 months وہ غازہ میں بھی 2 weeks وہ غازہ میں بھی سیز فائر کریں گے، اور وہاں پر ایک جو ہے کولیشن ٹائپ کی گورنمنٹ بنائیں گے جس میں جو وہاں پر پیس کی ایک امید وہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایران نے جس طریقے سے اس جنگ میں اپنی برتری دکھائی، اپنی یعنی کمٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن دکھائی، وہ اب امریکہ اور اسرائیل کو بھی یہ چیز کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ غازہ میں بھی اب بات چیت ہو رہی ہے سیز فائر کی۔ یہی نہیں، یہی اسرائیل جو کہتا تھا ہمیں غازہ اور ویسٹ بینک سے لوگوں کو نکالنا ہے، فلسطینیوں کو نکالنا ہے، اور آج وہی بات کر رہا ہے ابراہم اکارڈ کی۔ حالانکہ اس ریکارڈ پر ایران اور فلسطینیوں کو بہت سارے ریزرویشن اس مقام پر پہنچے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہونی چاہیے فلسطین۔ یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے آج کہا، اس کے ساتھ فون پر بات کی، جو 10 دن پہلے یہ کہتے تھے ہم ویسٹ بینک کو بھی خالی کریں گے، غازہ کو بھی کھا لیں گے، ان کو بھی بے دخل کر کے ادھر بھیجیں گے، یہاں بھیجیں گے۔ اور اس سے زیادہ اگر دیکھا جائے یہ آئی اوپنر ہے عربوں کے لیے، ان کے لیے یہ امپارٹنٹ ہے کہ ایران کی جنگ نے ان کی حکومت کو بچایا۔ حالانکہ وہ سارے جو ہے وہاں کے لوگوں کو، ان کنٹریز کو بچائے، حکومتوں کو اگر نہیں بچائے ان کنٹریز کو بچائے، چونکہ اگلا وار انہیں پر ہوتا، خاص کر اس میں جارڈن اور ایجپٹ پہلے آتے، پھر دوسرے کنٹریز آتے، اور وہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس کا سسٹم بھی نہیں ہے، وہ ایک دم کولیپس ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر وار لڑی انہوں نے مسلم امہ کے لیے لڑی، اور یہ دکھایا کہ ہم سبوں کے لیے ہے، کیونکہ اگر دیکھیں یہ ایران پر وار اس لیے کیا گیا کہ وہ غازہ کی بات کرے، فلسطینینز کی بات کرے، وہی تو ریزن ہے نا، ورنہ اور کیا ریزن ہے؟ ان کے ساتھ ان کو کوئی پنگائی نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ملتا ہے، بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چونکہ وہ فلسطینیوں کی ریزسٹنس اور سٹرگل کے لیے جس طریقے سے مدد جو ایران نے کی، یہ وار اسی وجہ سے ہوا کہ وہ چاہتے تھے شاید انہوں نے سیریا میں رجیم چینج کرائی، شاید انہوں نے حزب اللہ کو کمزور کیا، شاید انہوں نے حماس کو بھی ویک کیا، اب ایران کو ویک کر کے وہ وہاں پر ان ریزسٹنس فورسز کو خاتمہ کرنا چاہتے تھے جو ان کو نہیں جو ان کے خلاف وہ لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن یہاں پر ان کو جو پلٹ وار ہو گیا۔
جس سے ان کو ایکسپوز ہونے لگا کہ جو ان کا سیکورٹی سسٹم ہے وہ بھی vulnerable، وہ بھی کوئی جو 3 ڈوم کہتے ہیں 3 لیئر اس کا جو سیکورٹی سسٹم ہے، ایک جو ہے ایرو ڈوم ہے، پھر دوسرا ڈوم ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ٹوٹلی کولیپس کیا۔ جی شیخ صاحب آپ نے ابھی تک 2-3 چیزیں بہت ہی اہم کہیں. ایک تو یہ کہ صرف ایران ہی اسرائیل کو ہرا سکتا ہے، یہ ثابت ہو گیا. ایران کے تختہ پلٹ کا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اب ٹرمپ اور نتنیاہو 2 ہفتے میں غزہ میں جنگ بندی کی بات سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. نتنیاہو انڈیپینڈنٹ فلسطین اسٹیٹ کی بات کرنے لگے، جو 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے بات ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ میں ایران کے پریزیڈنٹ نے مسعود پزشکیان نے محمد بن سلمان کو فون کیا اور کہا کہ ہم تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ مسلم ملکوں کے بیچ میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے قطر کے امیر کو بھی فون کیا اور یہ کہا کہ ہم مسلم ملکوں کے ساتھ اچھے تعلق، اور ہم نے جو حملہ کیا وہ امریکی بیس پر کیا ہے، آپ پر نہیں کیا. اب آنے والے وقت میں اس خطے کی سیاست کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی؟ دیکھیں، ایک تو جو ہم پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو خاص کر 6 گلف کنٹریز جو ہے ان میں بھی سچویشن چینج ہو رہا ہے. پہلے بھی ہم نے اس پر کئی بار بات کی، وہ گریجولی شفٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جو میں نے پہلے بھی کہا 2018 میں جب نیوکلیئر پروگرام سنیپ ہوا تو انہوں نے ویلکم کیا اس وقت. اب کی بار وہ کانسٹنٹلی ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے، یہاں تک کہ ہائی لیول کنٹیکٹ میں رہے، کمیونیکیشن لیٹرز کمیونیکیٹ کیا. اور انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہوا کہ انہوں نے اسرائیل نے جو اٹیک کیا اس کی کنڈمنیشن، یہ تو ایک صاف ہوا. وہ کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ ملک بھی ریزسٹ نہیں کرے گا، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ خلاف لڑ جائیں گے. اور پھر انہیں جو بھی کہا جائے گا ریگارڈنگ فلسطین یا ان کے اپنے ملکوں کے بارے میں، گریٹر اسرائیل یا کسی دوسری چیزوں کے بارے میں، وہ کنفرنٹ ہی نہیں کر سکتے. ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کنفرنٹ کرنے کی. اس لیے ان کا ہمیشہ یہی ہے. اب جو چینج یہ ہے پہلی بار، اب دیکھیے 18 اور 25 میں یہ چینج ہے. ان کنٹریز نے انہوں نے اجلاس بھی بلایا، عرب یعنی کہ لیگ کا اجلاس بلایا جہاں کنڈمنیشن کی اسرائیل کی. اور دوسری بات یہ بھی کیا کہ اس جنگ کو روکنے میں جو بھی جیسے بھی ہے، خاص کر قطر، ترکی اور دوسرے کنٹریز نے بہت امپارٹنٹ رول ادا کیا. اور دیور ان لوپ ود یعنی کہ ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے برابر رابطے میں رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ایرانین وزیر خارجہ جو ہے ترکی بھی گئے تھے جہاں OIC کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی وہ برابر رابطے میں رہے. اور برابر پہلی بار جو ہے OIC کا پورا مکمل سپورٹ ان کو ملا، حالانکہ ڈپلومیٹکلی ملا، فائنانشلی یا ملٹرلی کوئی سپورٹ نہیں ملا. لیکن ایک یہ شفٹ ہے. اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے ریپڈلی، اب دیکھیں گے ایک فاسٹ چینج آئے گی عرب کنٹریز کے اپروچ میں. وہ اب they may move much closer to China, Russia and even جو پہلے سے ہی جو ڈپلومیٹک ریلیشن سعودی عربیہ کے ساتھ قائم ہوئے تھے یا دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو وہ اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب یہ آپ کو بھی پتا ہے ان کا سسٹم اتنا فریجائل ہے، ان کا انٹرنچمنٹ اتنی ہے، وہاں پر US انوالومنٹ اتنی ہے، بیسز ہے. پہلے اب دیکھیں اسی قطر میں اتنی بگیسٹ یہ جو ہے لارجسٹ بیس ہے US کی وہاں پر موجود ہے، اس میں 10,000 کے قریب وہاں پہ، سعودی میں ہے، بحرین میں یا دوسری جگہ. ان کو گریجولی ہٹانا پڑے گا، ان کو سونر اور لیٹر. اس میں ٹائم لگے گا، بٹ آئی تھنک دا پروسیس ہیز اسٹارٹیڈ. کچھ نہ کچھ بیسز جو آپ نے دیکھا جو قطر کی نصف سے زیادہ بیس ایرانین حملے سے پہلے ہی اس کو ویکیٹ کرنا پڑتا، they had to shift it to سعودی عربیہ. یہ ایک سگنل ہے کہ اگر یہ ان کے لیے یعنی اس علاقے سے
جو ایران کے اسلامک ریولوشن کے بنیادی باتوں میں جو بات کہی جاتی تھی، امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، اسے اس علاقے سے جانا چاہیے، وہ اس کا جانے کا سلسلہ ایک طرح سے شروع ہو گیا۔ ادھر دیکھیے وہ ادھر اسرائیل کو یہ کہا جاتا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ یہ ناسور کا کینسرس ناسور ہے، یہ اس کو اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ تو اس طرف کیا ایران آگے بڑھ رہا ہے، کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہ کلیئر ہو گیا ہے، یہ یو ایس کو بھی کنوے ہو گیا ہے جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے، اور ایران نے کلیئرلی کہا یو ایس کو اگر آپ ڈائریکٹلی انوالو ہوں گے تو آپ کے جو بیسز ہے دے آر ناٹ سیف، اور یہی وجہ ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے قطر کی بیس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ حالانکہ اس پر بہت سارے کنٹروورسیز بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے ایرانین نیوکلیئر پروگرام کو ایڈوانس انفارمیشن دی تھی کہ وہ اس پر حملہ نہیں پوری طریقے سے اس کو ڈسٹرائے نہیں کریں گے یا یہاں سے، لیکن یہ ان کے قطر والوں کو، سعودی والوں کو، دوسرے جو کنٹریز میں جو بیسز ہے انہیں یہ کلیئر، ان کے لیے سب سے زیادہ ڈینجر جو پریزنس آف دیز بیسز ہے رادر دین دیئر انٹرنل ایشوز، اور اس لیے وہ بھی نہیں چاہیں گے اگر ان کو ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو sooner or later they may have to take this decision to ask US to gradually withdraw from these areas ان کے بیسز تو۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ جو ہے اگر ایسا رہا تو وہ کھو بیٹھے گا ٹوٹلی، وہاں سے اس کا صفایا نہیں کھو بیٹھے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا کچھ ہے کیا؟ یہ اپنی جائیداد کیوں سمجھتا ہے اس علاقے کو کہ کھو بیٹھے گا؟ وہ تو یہاں کا ہے ہی نہیں، اسے اپنے ملک میں جانا چاہیے، یہ کیا طریقہ؟ جو ہم نے کہا پہلے ہی اس کے انٹرسٹ جو ہے، انٹرسٹوں کو کھو بیٹھے گا، اس کے جو وہاں پر جو ہے سارا جو میں دوسری طرح سے کہتا ہوں، اگر ایران یہ کہے کہ امریکہ کے پڑوس میں ایرانی انٹرسٹ ہیں اور یہ اپنے فوجی وہاں پر بٹھا دے ایران، کیا امریکہ اسے برداشت کرے گا؟ اب یہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا ملک جو ہے انہوں نے کچھ چیزیں جو پاسٹ میں انہوں نے کیا کیا، فورسبلی لوگوں کو بٹھایا، ایک بہانہ بنا کے بٹھایا، اور جیسے بڑی بڑی باتیں یہ کہہ رہے تھے ہم پاناما کینال کو کھائیں گے، ہم کینیڈا کو کھائیں گے، ہم گرین لینڈ کو یہ کریں گے، فلانی کو یہ کریں گے، یہ جو بڑے لوگوں کے جو ہے اب جب انہیں پتا چلا کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، نہ وہ جو ہے نہ پاناما کا کچھ ہوا، نہ گرین لینڈ کا ہوا، نہ کینیڈا کا ہوا، نہ جو ٹریڈ ڈیل تھریٹن ہوئے وہ نہ ہوا، بلکہ جہاں تھے وہاں سے انہیں واپس جانے کی تیاری کرنی پڑ رہی ہے، تیار ہے۔ اب اس کو گریجولی آہستہ آہستہ یہ جو ہے یہ لگتا ہے ان کے جو شرنک ہو رہا ہے، ریجنل پاور سب ایمرج ہو رہے ہیں۔ اب وہ نہیں ہے کہ ایک ہی یونیپولر ورلڈ میں ایک ہی جو کنٹری ہے وہ ساری دنیا کو طاقت کرے گی، اب ریجنل پاورز کے طور پر ایمرج ہو رہے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، ساؤتھ ایشیا ہے یا یورپین ہے۔ یورپین مطلب امریکہ نے یورپ سے اپنے آپ کو نکالا ہی ہے، اب وہ پہلی بار وہ نیٹو کے اس میں گئے، لیکن فائنانشلی جو ان کے ساتھ ملٹری الائنس ہے اور دھاڑ بھی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کا بہت سارے ایشوز پر ڈیفرنٹ سٹینڈ رہتا ہے۔ جو پہلے ایک ہی شیخ صاحب ایک چیز سمجھنا چاہوں گا میں، کیا آپ نے بہت سی جنگیں کور کی ہیں، بہت سی جنگ بندیوں کی کنڈیشنز بھی آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، بہت سی کتابیں پرانی جنگوں کی بھی پڑھی ہوں گی، کیا آپ نے اب سے پہلے کوئی ایسی جنگ بندی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، کہیں پڑھی ہے، کہیں سنی ہے، جہاں ایک پارٹی یہ کہے، ایران نے کہا کہ ہم قطر میں آپ کے اس پر حملہ کریں گے اور آپ کو جواب دینے کا حق نہیں ہوگا، اس کے لیے امریکہ تیار ہوتا ہے، ادھر اسرائیل سے کہا کہ آخری 3 گھنٹے ہم حملے کریں گے، آپ کو جواب دینے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس پر عمل بھی ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی جنگ بندی اب سے پہلے کبھی سنی ہے؟ دیکھیے یہی ایک بات ہے، جنگ میں جو جیتا وہی سکندر۔ فائنلی آؤٹ کم اس کا یہ تھا کہ 12 دن میں آخری 9 دن جو ہے
जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे अंदर से शायद उनके पास खोखले हुए हैं या सिस्टम खोखला हुआ है। जिस तरीके से पलटवार, जिस तरीके से ये उनके पास इस जंगबंदी कायम रखने के अलावा कोई चारा ही नहीं। फिर जो विनर होता है वहां पर, जिसका हावी रहता है, पर हैंड रहता है, वो जो भी टर्म्स डिक्टेट करता है उस वक्त वो फाइनली उनको मानना पड़ता है। यही हाल इजराइल जो हमेशा अपने टर्म्स पर जीता, ऑन देयर ओन नहीं, ऑन इट्स ओन नहीं, लेकिन बल्कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज उसको, इस वक्त जर्मनी ने भी बड़ा डटी रोल, उन्होंने भी इनको आर्म्स एम्यूनिशन दी। हालांकि दूसरे कंट्रीज ने रिपेल किया, लेकिन फिर उन्होंने एक डिफरेंट स्टैंड भी लिया उसमें। इसी तरीके से अब उन्हें जब पता चला डिस्पाइट अमेरिकन सपोर्ट या जर्मन सपोर्ट या दूसरे कंट्रीज के सपोर्ट के बावजूद वो ईरान इस जंग पर हावी रहा, तो उनके पास और क्या अल्टरनेटिव। फिर जो भी टर्म्स उनको कहते, अमेरिका और इजराइल को मजबूर कर दिया ईरान ने अपनी शराइत मनवाने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को ये और देखिए ये शराइत जो है ये ट्रंप ने खुद कहे, जी अपने ट्वीट में उसने कहा कि ये अब होगा, इनको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये सारा कुछ उसी ने किया जाया। और ये भी है कि वो कहते थे जब उसने नेशनल अपनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से किए थे, वो डिवीजन था, वो बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको इसमें ड्रैग मत हो जाए, ये कोशिश कर रहा है आपको इसमें इन्वॉल्व करने की, आप इससे दूर रहिए। लेकिन एक उसने भी कहा जब इसकी हालत खराब हुई तो उसने कहा शायद मैं लूंगा एक ऐसा स्टेप जिससे शायद तबाही होगी। लेकिन अच्छा, ट्रंप बेसिकली जो है वो बिजनेसमैन भी है, उसने सोचा अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी खींची तो उसके कॉफर से पैसे जाएंगे, उसके खजाने से पैसे जाए। उसी पर आज जो है कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि अनऑफिशियली $20 बिलियन इजराइल को नुकसान हुआ। हालांकि एक मैंने इजरायली पेपर में पढ़ा है कि उनका जो है 3 बिलियन सिर्फ ये जो है जो डिफेंस के जो है उस पर नुकसान हुआ। अब जो इतने नुकसान, छोटी सी कंट्री है, पिछले 20 महीनों से जो हम ये जो गाजा वार चल रहा है उसके बाद लाइफ जो है डिस्टर्ब रही है टोटली। एयरपोर्ट बंद है, पोर्ट बंद है, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हुआ है, एयर फ्लाइट रेस्टोर नहीं हुए हैं। और यही था कि 25,000 से ज्यादा जो है इजरायली दे हैव शिफ्टेड टू साइप्रस। बहुत सारे जो है दूसरे कंट्री, अपने कंट्रीज ऑफ ओरिजिन के। मैं उसी पर आने वाला था शेख साहब। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान और बाकी सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स ने इस पूरी जंग में ये ख्याल रखा है कि आम शहरियों को, इजरायलियों को ना मारा जाए, लेकिन उन्होंने डराने का काम खूब किया है। क्या ये जो खौफ बैठा है इजरायलियों में, जैसे ही नॉर्मल फ्लाइटें उड़ेंगी, रास्ते और खुलेंगे, तो क्या आपको लगता है बड़ी तादाद में इजरायली छोड़ करके जाएंगे ऐसी हालत में? देखिए क्या है, पहली बार इजरायली में जो बाहर से भी आए थे बाद में इजरायली नेशनल बने, इनको जो दिया था ये एक तस्वर उनको दिया था ये यहाँ पर सेफेस्ट प्लेस है। उनको लगा ये जितनी वल्नरेबल है इतनी कोई जगह नहीं है। आज ये उनका ये जिस तरीके से तबाही हुई है जो उन्होंने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं देखी, उनको इसके बाद जो वो उनमें जो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। आप देखिए इसमें जो रिसेंट रिपोर्ट है तकरीबन 15-20 लाख के करीब जो है रशिया के लोग ही वहां पर सेटल हुए हैं। ये भी एक कह रहे थे, रशिया ने कहा अगर ज्यादा बमबारी वहां पर होगी तो उसके लोग ही वहां पर मर जाएंगे। जो अच्छा, दूसरी बात जो ट्रीटमेंट रहा है इनका, जो यहाँ या दूसरे कंट्रीज से गई उनको वो नहीं दिया ट्रीटमेंट जो वो एक्सपर्ट, उनको वो फिर भी अभी सेकंड क्लास सिटीजन ही माना जाता है। सब जंग के दौरान तो इस हद तक हुआ कि शेल्टर्स में जाने के लिए इजाजत नहीं थी सभी को, जो दूसरे मुल्कों के थे या जो उनके हिसाब से जरा
पिछड़े हैं, नीचे कमजोर हैं, उनको अपनी जान बचाने का भी हक नहीं रहा था। अच्छा, मैं भाई, एक चीज ये जब उनको एहसास हो रहा है हम कहाँ पर खड़े हैं, हाँ, हाँ, हम कितने वल्नरेबल है दूसरों से, तो हम्म, एक किस्म की इनसिक्योरिटी बढ़ जा रही है। हम्म, और दूसरा वो कहते हैं फिर फायदा ही क्या है कि क्यों ना अपनी ही ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां पर ही जाएंगे। जी एक तो जी ये है। जी, दूसरी बात, इसने ये तस्वुर, ये जो था ग्रेटर इजराइल का जो तस्वुर बनाया गया था, हम्म, वो चकनाचूर हुआ इससे। हम्म, इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी वही होगी। हम्म, इससे ये लग रहा था कि हम ये भी खाएंगे, सनाई भी खाएंगे, जॉर्डन खाएंगे, कुछ हिस्से सऊदी के खाएंगे, कुछ लेबनान खाएंगे, कुछ ये वो जो है। अब वो जो कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, अब वो कहते हैं जो अपना हिस्सा है यही बच जाए, हम्म, यही बेहतर है। यही क्योंकि बेहतर है। ये अच्छा अच्छा, मैं एक चीज और एक 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 सवाल लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि क्या ईरान ने फिलिस्तीनियों को, गाजा को तनहा छोड़ दिया, सिर्फ अपने लिए जंगबंदी कर ली। आगे गाजा को जो आपने बताया कि तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर जंगबंदी होने के उसके बहुत इम्कान हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं आपने पढ़ा हो, कहीं किसी मीडिया में वेस्टर्न में कहीं आपने देखा हो, क्या ईरान ने इस जंगबंदी के शराइत में गाजा के लिए कोई बात की है क्या? देखिए, हमें ये जो है ना, लोग 10 चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं। पहले देखना था इस जंग से रीजनल वार या वर्ल्ड वार होने का खतरा था, ये बढ़ने का खतरा था। जो एहसास दोनों तरफ, अगर ये कुछ दिन और चलता था, ऐन मुमकिन था कि बड़े पावर्स जो इस साइड भी ईरान के हक में, जैसे उन्होंने मेडवेदेव जो उसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं रशिया के, उसने क्लियरली कहा हमें उनको सारा सपोर्ट देना चाहिए, न्यूक्लियर वार हेड्स देने चाहिए। इसको लग रहा था कि ये जो है इसके हाथ से बाहर जा रहा है, इसलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही बना कि इस वार को यहां ही खत्म। अब न कोई ये कहता है, अभी ये नहीं कहता है कि वार पर ये कंडीशन नहीं रखी कि उस वक्त कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो, हम वार बंद करें। किसी ने ये कंडीशन नहीं रखी। इमीडिएट कंसर्न सबों का यही था कि वार बढ़े ना। और जिस तरीके से वहां पर इजराइल में जो डिस्ट्रक्शन, यहाँ तो इन्होंने सह लिया, तो उनको नुकसान हुआ, वो इसको बर्दाश्त कर बैठे। क्योंकि इनको 45 इयर्स में जिस तरीके से तरह तरह इस हुकूमत को, इस रिजीम को डिसलॉज करने की, इसको तबाह करने, इकोनॉमिकली स्क्वीज करने की कोशिश की, डिस्पाइट दैट इट सर्वाइव। दूसरी तरफ जो है एक लाइविश कंट्री में रहने वाले हैं, जिस तरीके से उनको 10 दिन के अंदर ही होश आने लगे, पानी, हर एक चीज की सिक्योरिटी, वो तो हर एक की प्रायोरिटी यही बनी कि वार। अब अगर ये होगा जो हम कहते हैं कि जो ट्रम्प ये कहता है कि 2 हफ्तों के अंदर इजराइल और इसने मान लिया कि हम सीज फायर करेंगे, इट विल बी ऑफ शूट ऑफ दैट। ये नहीं कि ये कन्वे किया होगा कि भाई अल्टीमेटली वार जो है, वार तो स्टार्ट ही इसी वजह से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वार का क्या है, वो रीजन, वो जो जिस वजह से शुरू हुई थी, वो रीजन खत्म करने का भी कोई ना कोई जरूर शर्त ना करेंगे तो फिर है, बिल्कुल फिर खड़ा हो जाएगा, रिएक्टिवेट हो जाएगा, फिर हिजबुल्लाह हो जाएगा, फिर हमस हो जाएगा, फिर हुतीज होंगे। अभी खुद भी जो है, अब देखिए इवन जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ये जो सीरियन गवर्नमेंट है ये भी स्टेबल नहीं है। वहां से वो मिला, ट्रम्प से मिला, हैंडसम है, बड़ा यंग है, टैलेंटेड है। 2 दिन के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बयान देता है ये भी ये जाएगा। कोई चीज तो फ्रेजाइल उन्हें ये मालूम है कि सीरिया के लोगों का नुमाइंदा ये नहीं है, और ये शायद टिक नहीं पाएगा। हो सकता है वक्ती तौर पर उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के करा दिए जाएं, कुछ और हो। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल करना चाहता हूं, वक्त की कमी है। इजराइल के भारत जैसे दोस्तों का क्या होगा आने वाले वक्त में? क्योंकि इजराइल जिस तरह से बेइज्जत हुआ, जिस तरह से कमजोर हुआ, जिस तरह से इंसानियत का कातिल साबित हुआ, अब भारत जैसे जो दोस्त हैं इजराइल के,
ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں منہ دکھائیں گے؟ دیکھیے دو چیزیں میں کہتا ہے اس میں، ایک تو مسز گاندھی نے ایک لیٹر لکھی تھی ریسنٹلی، اخباروں میں دیا تھا، تو اس کے علاوہ میں نے شیو شنکر مینن جو تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ اس کا ایک تھا کہ وہ اسرائیل میں بھی ایمبیسڈر رہا، فارن سیکرٹری بھی رہا، نیشنل، ان کا یہ کہنا تھا اگر ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور اچھے بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کا کوئی ایکٹ خراب ہے ہم اس کو بھی یعنی کہ اگنور کرے یا انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کرے۔ ہماری جو امیج جو انڈیا کی جو تھے ایک نان الائنڈ نیشن کے لیڈر کے طور پر تھی، چونکہ ایشوز بھی تھے وہاں پر، ڈیموکریٹک ویلیوز تھے، لوگوں کے جو جن کے حقوق سپرس کیے تھے اس کے خلاف آواز دی تھی، یہی جو ہے مسز گاندھی کا بھی یہی۔ اور دوسری بات جو مجھے شاید یہ جو ایک پرو اسرائیلی میڈیا ہے اس سے یہ مجھے گلا یہ ہے، انڈیا کنٹری ہے 140 کروڑ لوگوں کی، اسرائیل ہے 90 لاکھ، اور اس سے زیادہ انڈین سارے گلف کنٹریز میں، بالکل، جن سے ان کو $85 بلین کی ریمیٹنس ہو رہی۔ اب اگر انڈیا ایسی چھوٹی کنٹری کے ساتھ اگر تولنا کی جائے تو یہ مجھے لگتا ہے انڈین انٹیگریٹی اور اس کے لیے جو ہے شوبہ نہیں دے رہا۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں یہ جو ایک اکنامی کے طور پر اس کا جو ریسپیکٹ کیا، ناٹ فرام دیز ڈیز، مسز جواہر لال نہرو کے زمانے میں دیور لیڈرز، 3 لیڈر مانے جاتے تھے، ناصر مانا جاتا تھا، نہرو مانا، ٹیٹو، یہ لیڈرز تھے سارے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز انہی کو یہ کر رہے، یہی اسی کو پرسو کیا مسز گاندھی نے کیا، اسی کو پرسو یہی جو ہے۔ لیکن انہوں کا یہ ہے، ان کو لگ رہا تھا، آپ دیکھیے ان کو لگ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ نا سپر ہیومن ہے، سپر مین کی طرح، وہ یہ بھی کرے گا، وہ یہ بھی کرے گا۔ جب پھر اس کو یہ جو ہے اس کا یہ ڈیفیٹ ہونے لگا ہے تو سارا ان کو پتا چلا یہ کچھ نہیں ہے، یہ باہر سے ہی جو ہے دکھانے والا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ وار صرف 12 دن چلا، اگر یہ اور 8-10 دن چلتا تو یہ سارے لوگ وہاں سے باہر دیں۔ یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کیا کہتے، ایون جو ہے آپ دیکھیے کہ یورپین یونین جو ہے، ویسٹرن کنٹریز جو ہے، آپ کے دوسرے جو چھوٹے مسلم کنٹریز کو چھوڑ کر آپ دیکھیے، انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی، بالکل بالکل، انہوں نے UN میں جب ریزولوشن ہوا انہوں نے یہ دو they are having good diplomatic relations with Israel، بس اس کا مطلب نہیں ہے کہ they are going to change their policy on certain issues، principled issues۔ یہ ہمیں بھی اس کا یہی پرسو کرنا چاہیے تھا، نہیں کریں گے اس سے نقصان نہیں۔ یو گیٹ، اب دیکھیں کتنے 2-3 ہی کنٹریز ہے، 2-3 کنٹریز ہی ہے جو ایک طرف ہو گئے، دوسری طرف سے انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی ہو رہی، اس لیے اسرائیل کے ساتھ بھارت بھی الگ تھلگ ہوا ہے، اتنا برا اثر بھارت پر ہوا ہے۔ ایک پہلا ٹویٹ جو ہمیں یاد ہے مودی جی نے کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بعد ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ جب بھارت سے جانے والا ہتھیاروں کا جہاز اسپین نے روکا تھا، ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ اڈانی اور اسرائیل کی جو ملی جلی کمپنیاں بھارت میں بہت جگہوں پہ چل رہی ہیں، یہاں سے ہتھیار اور ایمونیشن باقاعدہ گیا غازہ کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھیے، پھر جب ان کی لیٹر آئی اس کے بعد انہوں نے ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کی یہ بیلنس کرنے کے، لیکن یہ نہیں کہا، ان کو یہ کہا ڈی ایسکیلیٹ کرے، یہ نہیں کہا کہ جو وار ہوا ہے یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں، دیر شوڈ بی ریشنل۔ اگر ہم بہت بڑی کنٹری ہے، اکنامی ہے، اپنے آپ کو ریجنل پاور سمجھتے ہیں، تو ریجنل پاور اور بڑی کنٹری کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لے، بالکل بالکل، یہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا اصولی رخ، اصولی پولیٹکس ہو، پرنسپلڈ ہو اور اس پر چلیں۔ ایک انصاف کا مزاج ہونا چاہیے، جس نے حملہ کیا اسے حملہ کہیں اور جس پر ظلم ہوا اس کو مظلوم کہیں، یہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنی عزت بھی بچائے رکھنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ
शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात के साथ शेख मंजूर साहब ने बहुत सी चीजें बताई। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।